دجال یا مسیح دجال مسلمانوں کے نزدیک اس آدمی کا لقب ہے جو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک اور قرب قیامت یعنی آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ ناظرین، دجال قوم یہود سے ہوگا۔ ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنی اپنی قوموں امتوں کو ڈرایا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے اپنی امت کو سمجھا دیے ہیں۔ احادیث نبویہ میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں آیا، اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ناظرین، دجال لفظ کا اصل مادہ دال جیم لام، دجال کا لفظ اس مادے سے فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ دجل کے معنی ہے ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا۔ دجال اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے حق کو باطل سے ڈھانپ دیا ہے، یا اس لیے کہ اس نے اپنے جھوٹ، ملمہ سازی اور فریب کاری کے ذریعے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اپنی فوجوں سے زمین کو ڈھانپ لے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ اس لقب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دجال اکبر بہت بڑے فتنے والا ہے۔ وہ ان فتنوں کے ذریعے اپنے کفر کو ملمہ سازی کے ساتھ پیش کر دے گا اور اللہ کے بندوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دے گا، نیز یہ کہ اس کا فتنہ عالمی فتنہ ہوگا۔ ناظرین، دجال عربی زبان میں جعل ساز، ملمہ ساز اور فریب کار کو کہتے ہیں۔ دجل کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثرات سے خالی نہ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے قابل اور جانکار انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی کئی واضح نشانیاں بتائی ہیں، جبکہ مغرب میں اسے اینٹی کرائسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ دنیا بھر میں اپنے شعبدوں سے تباہی پیدا کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دجال کا ظہور قیامت سے پہلے اور دنیا کے آخری دنوں میں ہوگا۔ اس کا مقصد دنیا سے اسلام اور اس کے پیروکاروں کو ختم کرنا ہوگا۔ دجال اللہ کے ماننے والوں کو اپنی بندگی پر مجبور کر کے انہیں جہنم میں دھکیلنے کے لیے آئے گا۔ ناظرین، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کی نشانیوں سے آگاہ کیا اور واضح بتایا کہ دجال کیسا دکھے گا اور اس کی نشانیاں کیا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ ایک جگہ نہیں رکے گا، اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی، اس کی پیشانی نمایاں اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی، اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کب ہوگا، اس کے باوجود وہ بہت طاقتور ہوگا، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال کے گھنگریالے بال ہوں گے جو سر سے سانپوں کے مانند لٹک رہے ہوں گے۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دو آنکھوں کے بیچ کافر یا کاف فارا لکھا ہوگا۔ دراصل شکل کے اعتبار سے کیسا دکھائی دے گا، اس کے حلیے کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے۔ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال گھنے ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی، اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دجال سے بھی اس بات کا زیادہ علم ہے کہ اس کے ساتھ کیا چیزیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ دو جاری نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک دیکھنے میں سفید پانی کی ہوگی اور دوسری دیکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ کی ہوگی۔ اگر کوئی شخص وہ زمانہ پائے تو اسے چاہیے کہ اس نہر پر جائے جو دکھنے میں آگ نظر آ رہی ہوگی اور اس میں غوطہ لگا دے، پھر اپنا سر جھکا کر اس میں سے پیے، وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور دجال کی ایک آنکھ پہنچ دی گئی ہوگی، اس پر موٹا ناخن ہوگا، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس حدیث کی تشریح میں سب سے پہلے تو دجال کی آنکھوں کی کیفیت کو واضح کرنا مقصود ہے۔ اس سلسلے میں اتنی بات تو متعینہ ہے کہ دجال ایک آنکھ
آنکھ سے کانا ہوگا۔ اسی وجہ سے عوام میں وہ کانے دجال کے نام سے ہی مشہور ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اس کی دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی اور اس کی پلکوں کے پاس گوشت کا ابھرا ہوا چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا، لیکن یہ بات متعین نہیں ہے کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا یا بائیں آنکھ سے۔ اسی طرح اس کی پھولی ہوئی آنکھ کون سی ہوگی؟ احادیث کی روشنی میں اسے متعین کرنا خصوصاً مشکل ہے، کیونکہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ اسی بنا پر اس کی دوسری آنکھ کی کیفیت بھی متعین کرنا دشوار ہے۔ پیارے ناظرین، حدیث میں ایک اضافی بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس کے بال خوب گھنے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ دجال کی اس عیبدار آنکھ کے درمیان اللہ تبارک و تعالی اس کے دجل و فریب اور جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اس پر لفظ کافر لکھ دے گا۔ دراصل احادیث میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دجال ابتدائی دور پر رسالت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ یہ عجیب خدا ہوگا جو ایک آنکھ سے کانا اور دوسری سے بھینگا ہوگا، یعنی اس میں اتنی بھی طاقت نہ ہوگی کہ اپنے جسم کے اتنے بڑے اور نمایاں عیب ہی کو دور کر سکے۔ اس لیے اس کا خدائی کا دعویٰ کرنا کسی مذاق سے کم نہ ہوگا۔ ایسا نہ ہوگا کہ وہ لفظ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوگا، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ساتھ ان پڑھ لوگ بھی اسے پڑھ سکیں گے۔ دجال کی پیشانی پر موجودہ لفظ کافر دنیا کا کوئی صابن اور کیمیکل نہ مٹا سکے گا۔ البتہ یہاں دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ بعض روایات میں دجال کی دو آنکھوں کے درمیان لفظ کافر حروف تہجی کے ساتھ الگ الگ کر کے لکھنے کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی یہ لفظ اس طرح کافارا لکھا ہوگا، اور بعض روایات میں حروف تہجی ملا کر یعنی کافر لکھے ہونے کا ذکر ہے، تاہم معنی دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ لفظ حقیقتاً اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا؟ یہ حدیث میں اس کا مجازی معنی مراد ہے۔ اس سلسلے میں بھی علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء اس کا مجازی معنی مراد لیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دجال اکبر کے چہرے پر ہی ایسی علامات ہوں گی جن سے اس کا حادث ہونا ثابت ہوگا۔ ان علامات کو لفظ کافر سے ذکر فرما دیا گیا، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ کتابت اپنی حقیقی معنی میں ہی ہے اور حقیقی طور پر اس کی آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اس کے کفر اور جھوٹ کی واضح علامت اس کے چہرے پر ہی نمایاں فرما دے تاکہ ہر آدمی اس کی شناخت کر سکے، اس کے جھوٹا اور کافر ہونے کا یقین کر سکے اور اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ ناظرین، تیسری قابل وضاحت بات دجال اکبر کی جنت اور جہنم سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کی رسی خوب دراز کر دیتا ہے، اور جب اسے سزا دینے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ دجال اکبر جب خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی ڈھیل دے گا، حتیٰ کہ دجال اپنے ساتھ جنت اور جہنم کو لیے پھرتا ہوگا۔ جب کسی پر اپنا انعام کرنا چاہے گا تو اسے اپنی جنت میں داخل کر دے گا جو در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی جہنم ہوگی، اور جب کسی کو سزا دینا چاہے گا تو اسے اپنی جہنم میں داخل کر دے گا۔ بظاہر وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کی جنت ہوگی۔ لوگ جب اس کے ساتھ جنت اور جہنم کو دیکھیں گے تو خوف زدہ ہوں گے اور پھر اس پر ایمان لے آئیں گے، خاص طور پر جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے دجال کو اپنا رب نہیں مانا، دجال نے انہیں بھڑکتے ہوئے شعلوں کی نظر کر دیا، وہ مزید مرعوب ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جس چیز کو جنت سمجھ رہے ہوں گے وہ ان کی نظر یا ان کی سوچ کا دھوکہ اور غلط فہمی ہوگی، حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جس چیز کو لوگ جہنم سمجھ رہے ہوں گے وہ ان کی غلط فہمی ہوگی اور ان کی نظر کا دھوکہ ہوگا، کیونکہ حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی آدمی کو دجال کا زمانہ مل جائے اور وہ آزمائش میں پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ بے کھٹکے دجال کی جہنم میں چھلانگ لگا دے۔ وہ آگ اس کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی، اور اسے اس سے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ کسی جنت میں کود گیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے بہت گھاٹے کا سودا کیا اور وہ خسارے میں پڑ گیا۔ رہی یہ بات کہ کیا واقعی دجال کے ساتھ جنت اور جہنم ہوں گے یا یہ نعمت و راحت اور سزا و تکلیف سے کنایہ ہے، سو اس سلسلے میں محدثین نے دو رائے اختیار کی ہیں۔ جن محدثین نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے دجال کو جنت اور جہنم پر حکم چلا
جلانے کا موقع عطا فرمائے گا، اور اس کی ظاہری اور بیرونی حالت تو دجال کی خواہش کے مطابق ہی رہے گی، لیکن اندرونی اور حقیقی کیفیت اس کے برعکس ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، انسان اپنی آنکھوں پر اعتماد نہ کرے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اعتماد کرے، اپنی بصارت کو ایک طرف رکھ دے اور ایمانی بصیرت سے کام لے۔ اور بعض محدثین نے دوسری رائے کو ترجیح دی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ دجال کو رب مان کر اس پر ایمان لے آئیں گے، دجال ان پر اپنے انعام اور اکرام کی بارش برسا دے گا، اس طرح ان کی دنیا بھی جنت بن جائے گی، لیکن آخرت میں اس عیاشی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اور جو لوگ دجال کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیں گے، دجال انہیں طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کرے گا، جس کی وجہ سے یہ دنیا ہی ان کے لیے جہنم بن جائے گی، لیکن دنیا کی ان تکلیفوں کا انجام آخرت میں جنت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ بصارت کی بجائے اس موقع پر بصیرت سے کام لے، تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ہو اور آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائے، آمین۔